نفع رحمہ وَإِذَا صَاحِبٍ كُتِبَ لِصَاحِبٍ مَنْزِلٍ يَأْكُلُ الضَّعِيفُ كَحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی منزلت امام اہل سنت بندگان خدا غلامان مصطفیٰ محبان اولیاء سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندہ مومن کے ہاں کوئی بندہ مہمان آتا ہے، مہمان اپنے ساتھ 1000 رحمتیں لے کر آتا ہے، 1000 برکتیں لے کر آتا ہے، اور جب مہمان آ کر ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ مہمان نوازی کرنے والے کو ہر لقمے کے بدلے میں ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں مہمان نوازی کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذوالحج شریف ہے اور پچھلے دن عید کے دن گزرے ہیں، اور عید کے دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بھائی رشتہ دار وغیرہ آس پاس والا پڑوسی وغیرہ مہمان بن کے آتے ہیں، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کر کے دلی مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مہمان کو اللہ کی برکت اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ لیکن پرفتن دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ قرآن و احادیث سے اتنے دور ہو گئے، مہمان کی قدر و منزلت بھول گئے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھول گئے، بجائے اس کو رحمت اور برکت سمجھنے کے ہم نے مہمان کو بوجھ سمجھ لیا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مہمان کی آمد پہ منہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مہمان آ گیا، آپ نے کھانا بھی کھلا دیا، اس کے جانے کے بعد اس کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں،
فلاں نے اتنا کھایا تھا، معاذ اللہ فلاں نے اتنا کھایا تھا، فلاں نے اتنا بچایا تھا، جب ہم ان کے گھر گئے تھے یہ مہمان نوازی کی اور آج یہ ہمارے پاس آئے، ہم نے معاذ اللہ ان کی ایسی ایسی مہمان نوازی کی۔ بہلول دنا بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، وہ ایک دن قبرستان بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا میاں بہلول دنا یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا یہاں پہ ایک تو سکون ملتا ہے، دوسرا مردے بحث نہیں کرتے، اور تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں ان سے اٹھ کے جاتا ہوں میرے جانے کے بعد یہ میری غیبتیں نہیں کرتے۔ تو وہ بھی یہ اشارہ دے گیا کہ آج جو مہمان گھر میں آتا ہے بجائے اس کی عزت کرنے کے، اس کا احترام کرنے کے، اس کی تعظیم کرنے کے، اس کے پیٹھ پیچھے جو بندہ باتیں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، وہ اپنی ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے ایسا لگا شاید لوگوں تک نبی کا قرآن، نبی کی احادیث نہیں پہنچ سکی، یا ان کو مہمان نوازی کی تربیت کے بارے میں علم نہیں۔ آج ہم اسی مہمان نوازی پر گفتگو کریں گے کہ اسلام میں مہمان نوازی کرنے کا کیا مقام مرتبہ ہے، میزبانی کرنے کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ آپ نے اگر 6 لاکھ روپیہ یا 7 لاکھ روپیہ دے کر حج کر دیا، آپ سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد سے پاک اور صاف نہیں ہوں گے۔ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، میرا بندہ، میری بندی، میرے پڑوسی، تیرے پڑوسی، میرے قریب رہنے والے، تیرے قریب رہنے والے، وہ تجھ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھی مسلمان کے اوپر بنیادی وہ 5 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام۔ جب ایک مسلمان آپ کو سلام کرے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ پھر جواب دینے کے بارے میں بھی سن لیں، جو بندہ یوں کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے یا دل پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فیبعث منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ نبی کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اللہ کے رسول نے اشارے سے سلام کیا ہو، یا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کے دل پہ رکھا ہو، یا آپ نے سر کے اشارے کے ساتھ سلام کیا ہو۔ نہیں، آپ نے تعلیم کیا دی ہے۔ آپ کی مجلس لگی ہے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نے کیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نے کیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نے کیا۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا سمجھ نہیں آیا، آپ نے فرمایا جو پورا سلام کرتا ہے اور جو پورا جواب دیتا ہے، خدا سلام کرنے اور جواب دینے والوں کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے اشارہ یا سر سے اشارہ، فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دوسرے کے ہاتھ لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، ان کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے زمین کے اوپر گرتے ہیں۔
اس لیے آپ نے فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرو. کیوں؟ یہ مسلمان کا پہلا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا. ہماری چھوٹی سی ناراضگی ہو جائے، ہم کہتے بھئی فلاں نے مجھے سلام کیا، میں تو اس کو سلام ہی نہیں کرتا، میں تو اس کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. اور اسلام کہتے ہیں مسلمان تیرا پہلا حق یہ ہے جب تجھے کوئی مسلمان سلام کرے رد السلام تو اس کے سلام کا جواب دے، یہ پہلا. دوسرا آپ نے فرمایا وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، جب آپ کا وہ مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، علیل ہو جائے، بستر پہ آ جائے، آپ نے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے. اللہ کے رسول کی ایک یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا، کچھ دن کے لیے نہ آیا. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ میرا وہ جوان کہاں پہ ہے جو میری خدمت کرتا تھا بھی یہودی؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ تو بڑا علیل ہے، بڑا بیمار ہے، قریب المرگ ہے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اٹھو ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہ مسلمان کی عیادت نہ کرے، اپنے پڑوسی کی عیادت نہ کرے، اپنے بہن بھائیوں کی خبر نہ رکھے. اور یہاں اللہ کے رسول ایک یہودی کے گھر میں جا رہے ہیں، بھئی میں عیادت کرنے جا رہا ہوں. صحابہ ساتھ ہے. جب آپ وہاں پہنچے آپ نے دیکھا وہ بچہ موت کے قریب ہے، قریب المرگ ہے. آپ نے اس بچے کو دیکھ کے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے، ایک بار تو میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا. اس بچے نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا مجھے مت دے، جو اللہ کے رسول کہہ رہے اطاعت کر. اسی ٹائم اس نے زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میرے صدقے سے اس یہودی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. اب گئے دیکھے نبی عیادت کرنے ہیں، وہاں گئے اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اسلام بھی قبول کر لیا. اور اسی طرح حدیث ہے آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں. پہلا حق ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا. دوسرا حق ہے وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. اور تیسرا ہے واتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنا. خالی پڑھنا نہیں ہے. مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور غسل کے دوران اس کے اندر کوئی عیب تھا، مثلا اس کے بال بڑے ہوئے تھے یا جسم کے اندر کوئی بھی عیب تھا، وہ اپنی پاکی کے ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس غسال نے لم یفشی اس کا عیب بیان نہ کیا، پردہ ڈال دیا. بس ٹھیک ہے غسل تو میں دے رہا ہوں، آیا غسل بھی دیا، عیب کے اوپر پردہ ڈالا، پھر اس کا جنازہ پڑھا. آپ نے فرمایا فالہ کی رات، اللہ اس کو 1 کی رات کا ثواب دیتا. پھر آگے حدیث ہے آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کو غسل دے، عیب کو چھپائے، جنازہ پڑھے، قبرستان تک جائے اور دفن تک کھڑا رہے، فالہ کی رات تینے اللہ 2 کی راتوں کا ثواب دیتا ہے. مولا علی سے پوچھا مال کی رات، ایک کی رات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مثل جبل احد، اللہ پاک احد پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما. خالی جنازہ نہیں کہ جنازہ تو ہم کوٹا پورا کرتے ہیں، یہ ہمارے جنازے میں آئے تھے ہم بھی شریک ہو گئے، یہ ہمارے جنازے میں دعا مانگنے آئے تھے ہم بھی دعا مانگنے آ گئے. مسئلہ یہ ہے غسل بھی دے، آپ جنازے کے پیچھے بھی چلیں، جنازے میں شریک بھی ہوں اور دفن تک موجود رہے، اللہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ تیسرا حق ہے. پہلا سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا.
تیسرا آپ نے فرمایا مر جائے جنازہ پڑھنا، چوتھا وتشمیت العاطش، جب اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا۔ جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے جس کو چھینک آئے وہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، دوسرا بندہ کہے یرحمک اللہ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یرحمک اللہ، تیسرا بندہ کہے یہدیکم اللہ، اللہ تم دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آقا اگر کسی بندے کو چھینک آئے اور چھینکنے کے بعد وہ یہ نہ کہے الحمدللہ، آپ نے فرمایا پھر تم جواب بھی نہ دو۔ پھر فرمایا 3 چھینکوں تک آپ نے جواب دینا ہے۔ 3 بار کوئی بندہ چھینکا، 3 مرتبہ اس نے الحمد کہا، 3 بار آپ نے جواب دینا ہے، چوتھی بار نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کو نزلہ یا زکام ہے، اب جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہودی آ کے بار بار نبی کے سامنے چھینکتے تھے، کافر آ کے نبی کے پاس بیٹھ کے چھینکا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر ایک بار نبی کی زبان سے یہ دعا نکل پڑے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، خدا تو ہماری دنیا آخرت جنت بنا دے، لیکن اللہ کے رسول جواب نہ دیتے۔ 5واں اور آخری حق ہے مسلمان کا، آپ نے فرمایا اذا دعا اجابت الدعا اذا دعا، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے اللہ کے رسول میزبان بنے، آپ کی میزبانی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول مہمان بنے، آپ کی مہمان نوازی کیسی تھی؟ خندق کا موقع ہے، خندق کا، میرے اور آپ کے نبی اپنے ہاتھوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اچانک میرے اور آپ کے نبی پاک کے جسم سے کرتا ہٹا، آپ کے بدن اتھر کے اوپر 2 پتھر تھے بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ نے ایک ایک پہنا ہوا تھا، ایک ایک باندھا ہوا تھا، اور میرے نبی کے جسم پہ 2 پتھر ہیں۔ ابو طلحہ کہتے میں نبی کی بھوک کو دیکھ کے پریشان ہوا، میں اپنی بیوی ام سلیم کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایسے نہ جانا ابو طلحہ، آج میرا نبی، آج میرا رسول بھوکا ہے، میں اپنے رسول اللہ کی مہمان نوازی کروں گی۔ اس نے اپنے گھر میں جو بکری کا بچہ تھا وہ ذبح کر دیا۔ یہ تو منہ چڑھا لیتے نا مہمان پہ آنے پر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں مہمان نوازی قبول نہیں ہے۔ بکری کا بچہ ذبح ہو گیا، قاصد گیا اللہ کے نبی، ام سلیم جو صحابی ہے اس نے آپ کے لیے دعوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سارے صحابہ آؤ میرے ساتھ، دعوت صرف اور صرف میرے نبی کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں، یہ سارے کے سارے میرے غلام بھوکے ہیں، میں کھانا کھا لوں گا میرے غلام بھوکے بیٹھے رہیں؟ سارے صحابہ چلے، ابو طلحہ کو خبر ملی نبی بھی آ رہے تھے، سارے صحابہ آ رہے ہیں۔ ام سلیم کے پاس گیا، ام سلیم اب کیا ہوگا؟ فرمایا فکر نہ کر، جو خدا اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے وہ خدا روزی روٹی بھی بھیجے گا۔ عقائد کتنے مضبوط تھے، اللہ کی ذات پہ توکل کتنا ہے ان کا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا سالن چولہے سے نہیں اتارنا، جب تک میں نہ آؤں تازی روٹی نہیں بنانی۔ آپ گئے، 10 صحابہ کرام کو بلایا بیٹھ جاؤ، کھانا کھلایا، چلے گئے، 10 کو بلایا، یوں کرتے کرتے سارے صحابہ سیراب ہوئے۔ آخر میں میرے نبی نے بھی کھانا کھایا۔ ام سلیم سے پوچھا کتنے تھے؟ فرمایا 1400 یا 1500 تھے۔ فرمایا 1500 کے لیے ایک بکری کیسے پوری ہوئی؟ فرمایا کمال بکری کا نہ تھا، کمال مصطفیٰ کی آمد کا تھا۔ میرے نبی نے گھر میں قدم رکھا، اللہ پاک نے برکت سے مالا مال کر دیا۔ میں بھوک
بھوک کی وجہ سے میرے نبی کو نیند نہ آئی تو گھر سے باہر نکل آئے. آپ باہر گئے تو دیکھا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں. اے ابو بکر صدیق کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا بھوک تھی, نیند نہیں آ رہی تھی, باہر آ گیا. آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو. آگے گئے, دیکھا حضرت عمر بھی گلی میں کھڑے ہیں. عمر پاک آپ کیسے آئے ہو؟ آقا بھوک لگی ہے, نیند نہیں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو. اب یہ تینوں مل کر جاتے جاتے ایک انصاری کے گھر میں گئے. آگے گئے تو وہ انصاری موجود نہ تھا, اس کی بیوی نے دیکھ لیا. اس نے کہا مرحبا, آپ کا آنا مبارک ہو, آپ کے مبارک قدم میرے گھر میں پڑ گئے, مجھے اور کیا چاہیے. اللہ کے نبی کو بٹھایا. آپ نے فرمایا تیرا خاوند کہاں پہ ہے؟ عرض کی آقا وہ میٹھا پانی لینے گیا ہے. کھجور کا خوشہ میرے نبی کے سامنے رکھا. اب یہ تینوں کھا رہے ہیں. جیسی انصاری صحابی آیا, خوشی کی انتہا ہو گئی. آج آمنہ کا لال 1.25 لاکھ نبیوں کا نبی ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے. گیا گھر میں بکری کا بچہ ذبح کر دیا. آج بھی عرب میں آپ چلے جائیں, ان کی مہمان نوازی اسی طرح ہے. مہمان کو خالی نہیں جانے دیتے, حتیٰ کہ اپنا دودھ والا جانور ذبح کر دیں گے, مہمان کو بھوکا نہیں سونے دیں گے. انہوں نے بکری کا جانور, بکری کا بچہ ذبح کیا, میرے نبی کی مہمان نوازی کی. آپ جب وہاں سے نکلے, آپ نے فرمایا ابو بکر عمر گواہ ہو جاؤ, قیامت کے دن تم سے رب پوچھے گا کہ خالی پیٹ میں نے گھر سے نکالا تھا اور پیٹ بھر کے میں نے تمہیں گھر میں پہنچایا. اب اللہ کے رسول کی مہمان نوازی, یہ تو نبی کی میزبانی تھی. آپ مہمان بنے تو صحابہ نے میزبانی کی. اب نبی کی میزبانی دیکھیں. ابو رافع کہتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ابو رافع کوئی ایسا بندہ ہے مدینہ طیبہ میں جو ادھارا مجھے آٹا دے دے. یہ نبی کی آخری زندگی کا واقعہ, آخری واقعہ, آخری سال کا واقعہ ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا نبی نے کیا چھوڑا ہے, فرمایا نبی جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی, نبی کی وراثت تو علم ہوتا ہے. ہاں البتہ ایک زرہ تھی, وہ بھی یہودی کے پاس تھی. وہ پہنچی کیسے ہے؟ ابو رافع نبی کی بارگاہ میں آیا. آپ نے فرمایا کوئی بندہ ہے مدینے میں جو ادھار دے؟ آقا ایک یہودی ہے میرے جاننے والا, آپ کہو تو بات کرو. آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہو مجھے ایک مہمان کا نا آٹا ضرورت ہے. رجب کا مہینہ آ رہا ہے, رجب کے مہینے میں آٹا واپس کر دوں گا. ربیع الاول میں نبی کا وصال ہوا ہے. 6 کے 7 مہینے تک کے لیے نبی نے ادھار مانگا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں. اگر نبی کی اپنی ذات کے بارے میں پڑھنا ہے, عائشہ صدیقہ فرماتی 3 دن 4 دن نبی کی آل کے گھر چولہا نہ چلتا تھا, آگ نہ چلتی تھی. فرمایا میرا مہمان آ رہا ہے. رافع کہتا ہے میں یہودی کے پاس گیا, میں کہ یار تھوڑا سا آٹا ادھار ملے گا؟ اس نے کہا ادھار تب دوں گا جب گروی کوئی چیز رکھو گے. کہ میں بڑا پریشان ہو کے نبی کے پاس آیا, آقا ادھار نہیں مل رہا. وہ کہتے ادھار تب دیں گے جب آپ کو گروی چیز رکھیں. میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زرہ یعنی لوہے والی جو جیکٹ ہوتی ہے وہ اتار کے دے دی ہے. فرمایا میرے گھر مہمان آ رہا ہے. جیکٹ وہاں پہنچ گئی, آٹا مل گیا. اس آٹے سے میرے اور آپ کے نبی نے مہمان نوازی فرمائی, حتیٰ کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا اور وہ جو زرہ تھی وہ یہودی کے پاس گروی رہی. عرابی آگے نبی کے پاس, یہودی عرابی. آقا آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں, آج کی رات آپ میرے میزبان بن جائیں. میرے نبی نے فرمایا آ جا. جب اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوا, آپ نے بستر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, خود اس کو اوپر سلایا, آپ نیچے سوئے. اپنے مشکیزے کا سب سے میٹھا پانی اپنے ہاتھوں سے بھر کے اسے نوش ملایا. 1 بکری کا دودھ دیا, پی گیا. 2 کا دیا, پی گیا. 10 بکریوں کا دودھ پی گیا. رات کو جب سویا طبیعت خراب ہوئی, نبی پاک کا بستر اس نے آلود کر دیا. پیشاب میرے نبی کے بستر پہ کر گیا. صبح پریشان ہے, اللہ کے نبی آئیں گے, بلال آئے گا, سلمان آئے گا,
نبی کا بستر دیکھے گا، کہیں میرے اوپر ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، میرے نبی نماز پڑھانے گئے، یہ اللہ کے رسول کے بستر کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا کے آئے، آپ نے دیکھا بستر کی حالت تو بڑی خراب ہے، حجرے کی حالت خراب ہے، 10 بکریوں کا جو دودھ پی گیا ہے۔ اتنے میں یہودی جب اپنے گھر کے پاس پہنچا، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ یاد ہے میری انگوٹھی تو نبی کے گھر رہ گئی ہے، وہیں سے واپس پلٹا، اب شرمشار بھی ہے، بلال کیا کہے گا، سلمان نے بستر پاک کیا ہوگا، سلمان کیا کہے گا۔ جیسے ہی حجرے میں آیا، دیکھا میرے نبی اپنے ہاتھوں سے بستر صاف ہے، یہودی کا بستر ہے، حضرت یہودی کا۔ آپ جب بستر صاف کر رہے تھے، دیکھ کے پریشان ہوا، آپ نے فرمایا تو کدھر تھا؟ میں تیرا ناشتہ لے کے کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ بڑا پریشان، جواب نہیں دے سکتا۔ آقا رات کو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آقا، آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، آپ بلال کو کہہ دیتے، آپ سلمان کو کہہ دیتے۔ آپ نے فرمایا مہمان میرا ہے یا بلال کا؟ مہمان میرا ہے، مہمان نوازی بھی میں کروں گا۔ اسی ٹائم دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنے علاقے میں گیا، 6 ماہ تک یہ واقعہ اس نے یہودیوں کو سنایا، اور یہودیوں جس محمد کی تم مخالفت کرتے ہو وہ تو بڑا مہمان نواز ہے۔ یہ واقعہ سن کے 500 یہودیوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل۔ صرف وجہ کیا تھی؟ نبی کا اخلاق۔ یہ نہیں ہے مہمان آ گیا باہر سے کھانے منگا لیے، منہ بنا لینا، مہمان کا مذاق اڑانا، مہمان کو پریشان کرنا، مہمان کو مانگنے پر مجبور کرنا، نہ۔ میرے نبی نے تو کافروں کی ایسی مہمان نوازی کی ہے۔ پھر حضرت صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آج جو والدین مہمان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ کے بچے بھی وہی سلوک کریں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر صحابی تک جاؤں گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں راستے میں جا رہا تھا، بھوک لگ گئی، راستے میں مجھے ایک غریب بندے کا گھر نظر آیا، دروازے پر دستک دی تھے، ایک مائی آ گئی ہے باہر۔ میں نے کہا بی بی مہمان ہو، آپ کے پاس کھانا ہے؟ اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ ہم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز قصر ادا کی، اس نے اپنے گھر میں بکری ذبح کر کے ہماری مہمان نوازی کی۔ اور جب بکری سامنے پڑی ہوئی تھی، کھانا کھا رہے تھے، اچانک اس کا شور آ گیا، اس نے بیوی سے لڑائی شروع کر دی۔ اوے میری دودھ والی بکری تھی، ہمارے گھر کا نظام چلتا تھا، تو نے ان مسافروں کے لیے، ان مہمان نوازوں کے لیے بکری ذبح کر دی ہے۔ کہتے ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، دیکھو بھئی میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہماری وجہ سے، ہم بھی بھوکے تھے، مجبور تھے، کھانا کھا لیا، چلے گئے۔ 4 دن بعد پھر بھوک لگی، ہم ایک اور جھوپڑی میں گئے، دروازے پر دستک دی، ایک مائی نکلی، ہم نے کہا یار ہم مسافر ہیں، آپ کے پاس کھانا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے اور میں نے کوئی اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، یہاں میرا کوئی بینک بیلنس ہے، میں تمہاری مہمان نوازی کروں؟ کہتے ہیں باہر جانے لگے، اچانک خامد آ گیا، اس نے کہا نہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے بھی اپنی بکری ذبح کر کے نہ کھلا دی۔ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا پریشان کیوں ہو؟ فرمایا پیچھے ہم نے ایک گھر میں ایک عورت دیکھی ہے، اس نے تیری طرح بکری ذبح کر کے مہمان نوازی کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے تجھ جیسا مرد دیکھا ہے، تو نے بھی بکری ذبح کر کے مہمان نوازی کی ہے، اور وہاں ایسا مرد تھا جو مہمان کی قدر نہ کرتا تھا، یہاں ایسی عورت ہے جو مہمان کی قدر نہیں کرتی۔ اس نے کہا حضرت مسئلہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ جس نے آپ کے لیے بکری ذبح کی تھی میری سگی بہن ہے، وہ میری سگی بہن ہے، اے میرے ماں باپ کی تربیت ہے، بیٹا خود بھوکے رہ جانا، مہمان کو خالی نہ جانے دینا۔ اس نے کہا اس کا خاوند بڑا گندا تھا، فرمایا اس کا خاوند تے میری بیوی یہ آپس میں سگے بہن بھائی،
آگے سمجھ تربیت کا اثر آپ مہمان کے ساتھ جو جو سلوک کریں آپ کی اولاد میں خود بخود یہ جاتا رہے گا. اگر 7 پشتوں تک مہمان کی بے ادبی ہوتی رہے گی عذاب تجھے ہوتا رہے گا, کیونکہ ابتدا تو نے کی ہے, اینٹ تو نے رکھی ہے. اب نبی کے صحابہ کی مہمان نوازی, ولید آ گیا, صحابہ کی مہمان نوازی دیکھیں. مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آ گیا, اس نے کہا آقا بھوکا ہو. آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ مشہور واقعہ ہے. کہتے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا, آقا آپ کا مہمان تھے میرا مہمان. گھر لے گیا, بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ایک بندے کا کھانا ہے, یا تو کھا سکتا ہے یا میں تھے یا بچے کھا سکتے ہیں. کہا بچوں کو بھوکا سلا دے, مہمان کی مہمان نوازی کر. لیکن جب مہمان سامنے کھانا ایک بندے کا آئے گا وہ کیا سوچے گا؟ یار ایک بندے کا انہوں نے کھانا رکھا ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تب کیا سوچے گا؟ اس نے کہا چراغ ٹھیک کرنے کے بجائے میں بجھا دوں گی. کھانا سامنے آیا, چراغ بجھ گیا, مہمان کھانا کھا رہے تھے, میزبان منہ چلا رہا ہے تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو میزبان بھوکا بیٹھا ہے. اے مہمان نوازی تربیت ہے میرے نبی کی. میرے نبی کے پیچھے انہوں نے جمعے پڑھے ہیں, میرے نبی کے درس میں بیٹھے ہیں. آپ نے جب مہمان نوازی کی عظمت بیان کی, آگے اثر بھی تو یہ ہونا تھا. ساری رات جناب گزر گئی, صبح مہمان کو لے کے نبی کے دربار میں گیا. آقا یہ آپ کا مہمان ہے, رات کو مہمان نوازی کر دی. میرے نبی مسکرا پڑے. آقا خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا تیری رات والی مہمان نوازی کو دے کر خدا بھی ساری رات خوش ہوتا رہا, مصطفیٰ بھی مدینے میں بیٹھ کے خوش ہوتا رہا. صرف میرے نبی کی تربیت ہے اور کچھ بھی نہیں. سارا اثر نبی کی تربیت کا ہے. جیسی طرح اب نبیوں کی مہمان نوازی دیکھیں. ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا, کیوں؟ آدم علیہ السلام گزرے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ پیغمبر ہیں, نوح نجی اللہ ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر نبی ہیں. کلیم موسیٰ کو بنایا, حبیب میرے نبی کو بنایا, تے خلیل صرف ابراہیم کو بنایا. فرمایا ابراہیم جانتے ہو کیوں بنایا؟ 3 وجوہات سے. فرمایا ایک تو آپ سلام بہت زیادہ کرتے ہو, دوسرا رات کو نماز تہجد پڑھتے ہو, تیسرا آپ کی مہمان نوازی کو دیکھ کے میں رب نے آپ کو خلیل اللہ بنا دیا. تے مہمان نوازی کتنی ہے؟ آپ کی 70 کے 80 سالوں میں کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں آپ نے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھایا. صحابہ نے عرض کیا آقا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. فرمایا اکیلے اکیلے کھاتے ہو؟ جی آقا. فرمایا مل بیٹھ کے کھایا کرو, جو مل بیٹھ کے کھاتا ہے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. عربیوں کو آپ بھی دے, آج بھی مل بیٹھ کے کھاتے ہیں, نبی کی سنت پہ وہ عمل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اکٹھے ہو کے کھایا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہ ملتا روٹی نہ کھاتے. ایک دن مہمان نہیں آیا, بازار میں گئے, ایک بابا نظر آیا, فرمایا بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں لگی ہے. آپ نے فرمایا آج کی رات تو میرا مہمان ہے تو میں تیرا میزبان ہوں. لے گئے, کھانا تیار ہوا, سامنے رکھا. جب وہ کھانے لگا آپ نے فرمایا حضرت بسم اللہ پڑھو, اللہ کا نام لو, اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ. جو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا, میں تو یہودی ہوں, اللہ کا نام لے کر میں کھانے کی ابتدا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا چل بھی میرے گھر سے باہر نکل. وہ چلا گیا. اللہ پاک نے وہی فرما دی ابراہیم پیغمبر اے میرا بندہ آیا تھا خالی پیٹ بھیجا ہے, اے اللہ یہودی تھا, تجھے مانتا نہیں تھا, تیرا نام نہیں لیتا تھا. فرمایا 70 سال سے میرا منکر ہے, میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں, تیری ایک دفعہ بات نہیں مانی, تو نے گھر سے نکال دیا. اے اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا واپس جاؤ, میرے اس مہمان کو واپس لے کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی ہے, بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں. جب وہ ملا پکڑ کے گھر لے آئے. اس نے کہا ابھی تو نے نکال دیا تھا. فرمایا میرے رب نے کہا واپس لے کر آؤ, جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا ہم راضی نہیں ہوں گے. فرمایا رب کو پتہ ہے میں یہودی ہوں؟
فرمایا ہاں پتہ ہے۔ رب کو پتہ ہے میں نافرمان ہوں؟ فرمایا ہاں میں پتہ ہے نافرمان ہوں۔ فرمایا پھر بھی اتنا کریم ہے اور پھر بھی اتنا رحیم ہے، اسی ٹائم کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، رات میرے خیال میں 2 کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، سردیوں کی رات ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے شیخ و مرشد، وہ بھی سید تھے، وہ تشریف لے آئے۔ رات کو آپ اٹھ گئے، تمام سادات فیملی کو اٹھا دیا، اے اٹھو گھر میں مہمان آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت روٹی پڑی ہے، سالن پڑا ہے گرم کا۔ نا 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 نا، فرمایا عام مہمان نہیں آیا، سید زادہ ہے، آل رسول ہے، میرا شیخ و مرشد ہے۔ سوکھی روٹی دینا یہ مہمان نوازی نہیں ہے، آپ تازی روٹی بناؤ۔ بیٹیاں اٹھی، انہوں نے جناب آٹا گوندا، روٹیاں بنائی، سالن تیار ہو گئی۔ 3 بجے جب شیخ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، اس نے کہا جماعت علی شاہ صاحب مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے رات کا کھانا چھوڑ دیا۔ بڑے پریشان تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے بھی 60 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مہمان آئے میں نے 60 سال سے اسے کبھی بھوکے پیٹ سونے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا پیر جماعت علی شاہ صاحب میرا پیٹ خراب ہے، رات کو روٹی کھاتا ہوں ہضم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا حضرت پتہ یہ روٹی کیسے بنی ہے؟ ایک بیٹی نے درود پڑھا، پھر آٹا گوندا، دوسری بیٹی پانی لے کر آئی، اس نے اس نے تسبیح پڑھی، پھر پانی آٹے میں ڈالا۔ ایک بیٹی نے کھانا پکایا، پھر نبی پر درود پڑھا۔ ایک بیٹی نے چمچہ ہلایا، پھر نبی پر درود پڑھا۔ یہ درود پڑھ پڑھ کے ہم نے کھانا تیار کیا ہے۔ کہتے پیر صاحب نے کھانا کھایا، اس درود کی برکت سے اللہ پاک نے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ یہ مہمان نوازی ہے، اصل مہمان نوازی تو یہ ہے۔ نبی جتنے سلمان پیغمبر نے کہا اے اللہ ساری کائنات کا میں بادشاہ ہوں، 4 بندے ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہ کی ہے، 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں، ایک سلمان علیہ السلام تھے، ایک ذوالقرنین بادشاہ۔ 2 جو کافر ہیں، ایک نمرود ہے، دوسرا فرعون ہے۔ سلمان پیغمبر نے کہا اللہ اتنا بڑا بادشاہ تو نے مجھے بنا دیا، نبوت کا تاج دے دیا ہے، میں چاہتا ہوں تیرے پوری مخلوق کی مہمان نوازی کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا سلمان پیغمبر تیرے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ ہوائیں میرے تابع ہیں، جنات میرے تابع ہیں، تو ایک بار مجھے حکم دے، میں ایسی مہمان نوازی کروں گا تیری مخلوق یاد رکھے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اجازت ہے۔ دسترخوان لگ گیا، کئی 100 میل دور تک، کئی 1000 میل تک جنات کھانا تیار کر رہے تھے۔ جنات کی رفتار کیا ہے؟ آصف برقیہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بلقیس کا تخت لانا ہے، حضرت ابھی لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا آپ کی آنکھ بعد میں بند ہو کے کھلے گی، تخت آپ کے سامنے پہلے ہوگا۔ وہ جنات کھانا تیار کر رہے ہیں، دسترخوان سجایا جا رہا ہے۔ جب دسترخوان سجا لیا، کھانا سامنے رکھ دیا، اے اللہ میزبان تیار ہے، مہمان کو بھیج دے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے میں ایک مچھلی بھیجوں گا، اس کا پیٹ پال دے، پھر باقی مخلوق بھیجوں گا۔ ایک مچھلی آئی، ایک ہی لقمے میں سارا کھانا کھا کے چلی گئی۔ آپ نے اس مچھلی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا تو اتنا کھاتی ہے؟ اس نے کہا سلمان پیغمبر اس سے بھی 10 گنا کھاتی ہوں، لیکن کبھی رب نے نہیں کہا تو اتنا کھاتی ہے۔ فرمایا کبھی بھوکی رہی ہے؟ اس نے کہا جب سے میری تخلیق ہوئی ہے اب تک کبھی اس رب نے بھوکا نہیں رکھا، آج تیرے دسترخوان سے بھوکی جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا مالک تو سچا ہے، تیری باتیں سچی ہیں، واقعی مخلوق کی مہمان نوازی تیرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ مہمان آتا ہے تو ہمارا کھانا کھاتا ہے، یہ بھی سن لیں، بیٹھ کے لقمے گنتے ہیں، اتنی روٹیاں کھا گیا، اتنی بوٹیاں کھا گیا، اتنی بوتل پی گیا۔ اے بدبختہ تو کون ہوتا ہے کھلانے والا؟ میرے نبی کا فرمان ہے اذا نازل منزل، آپ نے
فرمایا جب مہمان آتا ہے بھی رزق ہی ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے، وَإِذَا خَرَجَ ارْتَحَلَ ذُنُوبَ لِأَهْلِ الدَّارِ، اور جب گھر سے نکلتا ہے گھر والوں کے گناہ بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے کھلانے والا؟ اب یہ رسول نے آ کے یہ بات کی تھی، آقا میں بڑا مہمان نواز ہوں تو بیوی میری منہ بنا لیتی ہے، جب بھی مہمان ہوتا ہے نا منہ کھانا بنانا پڑے گا، آٹا گوندنا پڑے گا، برتن دھونے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے کل تم میری دعوت کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گیا بیوی کے پاس، اس نے کہا مہمانوں سے چڑھتی تھی نا، میں نے نبی کو شکایت لگائی ہے تو نبی نے کہا میری دعوت کرو۔ بڑی خوش ہوگی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اچھا اس نے کھانا بنایا، میرے نبی آئے، کھانا کھایا، دعائے برکت کی، جب گئے دوسرے دن میاں بیوی آ گئے، تیسرے دن آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد کچھ دیکھا تھا آقا جی؟ آپ آگے آگے جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے بڑی عجیب و غریب چیزیں تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں آیا اپنا رزق لے کر آیا، جب میں گھر سے نکلا تمہاری ساری تکلیفیں مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ مہمان جب گھر سے نکلتا ہے مصیبتیں تکلیفیں لے کے جاتا ہے، اس صدقے کرنے سے بہتر ہے، کوئی کسی کا نہیں کھاتا۔ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا نا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ تو روز ہوتا ہے پیار محبت کا جھگڑا عروج پہ ہو گیا، دوران جھگڑا اچانک جو ہے مہمان آ گیا، خامن چپ ہو گیا، اس نے بیوی کو کہا مہمان آیا ہے اس کا کھانا بنا، اس نے کہا نہ روٹی تجھے ملے گی نہ تیرے مہمان کو ملے گی۔ گھر کا جب ہیڈ ناراض ہو جائے روٹی کہاں ملتی ہے؟ یہ مین ہیڈ تو یہی ہے نا۔ اس نے کہا نہ تجھے ٹکر ملے گا نہ تیرے مہمان کو ملے گا۔ دور بڑا پرانا تھا، ہوٹل بھی نہیں تھے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، روٹی کہاں سے دوں، مہمان کیا سوچے گا، مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ سامنے رشتہ داروں کے پاس گیا، اس نے کہا یار میرا مہمان ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، اگر ایک بندے کا کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہم کھانا دے دیتے ہیں۔ روٹی تیار ہوگی، سالن تیار ہو گیا، مہمان کو کھانا دیا، مہمان کھانا کھا کے چلا گیا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں رات کا ٹائم ہے، جب میں گھر میں آیا میں نے دیکھا میری بیوی رو رہی تھی، اور میں نے پوچھا تو نے کھانا بھی نہیں بنایا، آٹا بھی نہیں بنا، آٹا بھی نہیں گوندا، اب رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا ناراضگی تجھ سے مہمانوں سے تو نہیں ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہے، مہمان تو اللہ کی برکت ہے۔ کہتے کہ میں کچن میں گئی روٹی بنانے، میں نے دیکھا نورانی شکل والا ایک بابا اندر ہے، آٹا لے کے جا رہا تھا، اور میں نے کہا بابا یہ آٹا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹی ہم نے تمہاری طرف مہمان بھیجا تھا، اور مہمان سے پہلے ہم نے رزق بھیجا تھا، جب تو نے انکار کر دیا اللہ نے مجھے حکم دیا رزق اٹھا کے رشتہ داروں کے گھر میں چھوڑ دیا۔ ایک میرے پاس بابا ہے، اس نے کہا کبھی میرے گھر میں فاقہ نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کون سا وظیفہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میرے ابا جی نے کہا تھا جب بھی گھر میں قحط سالی ہو، تنگی ہو، کسی سید کو بلا کے اس کی روٹی دے دو یا اس کو کھانا کھلا دو، اللہ پاک گھر والوں کو مالا مال فرما دے۔ کوئی کسی کا نہیں کھاتا، مہمان اپنا رزق خود کھاتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے مصیبتیں تو تکلیفیں لے کے جاتا ہے۔ مہمان کے لیے 4 باتوں کا لازم ہے، 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مہمان کو جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا، یہ اصول ہیں، حقوق ہیں۔ اگر آپ کا مہمان آیا آپ نے اسے نیچے بٹھایا، اٹھ کے وہ صوفے پہ بیٹھ گیا یا اٹھ کے دوسری جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ مہمان نوازی کی حق تلفی کا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، فرمایا مہمان کو جو کھانے کے لیے دیا جائے وہی کھائے، کوئی اور چیز کی طلب نہ کرے۔ طلب ہے تو پہلے بتائے، کھانے کے ٹائم نہیں، جو دیا جائے بسم اللہ کر کے اللہ کا نام۔ تیسرا، کھانے میں کوئی عیب ہو، کوئی بھی کمی پیشی ہو، فرمایا گلا شکوہ نہ کرے، روزی روٹی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے برکت رحمت ہے، چپ کر کے کھائے، کھانے میں عیب نہ نکالے۔ چوتھا جو بڑی اہم بات ہے، آپ 4-5 بندے جب مہمان جاتے ہو آپ اپنے مرضی سے برتن اٹھا کے دیتے ہو، ہاں بھائی تو لے لے تو لے لے، اسلام کہتا ہے ناجائز ہے۔ آپ مہمان ہو، آپ مالک نہیں ہو، جو دسترخوان پہ چیز پڑی ہوئی ہے
وہ میزبان اٹھا کے دے سکتا ہے، آپ اپنے ساتھ والے کو نہیں دے سکتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ چوتھا فرمایا جب مہمان گھر سے نکلے، نکلنے سے پہلے گھر والوں کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ فرمایا مہمان جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے 5 کاموں میں جلدی کرو۔ کتنا؟ 5 کاموں میں جلدی۔ آپ نے فرمایا بیٹی جوان ہو جائے اس کے نکاح میں جلدی کرو۔ دوسرا آپ نے فرمایا جب گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے دفن کرنے میں جلدی کرو۔ چوتھا آپ نے فرمایا جب فرض نماز کا ٹائم ہو جائے نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ پانچواں آپ نے فرمایا گھر میں مہمان آ جائے مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں جلدی کرو۔